بسم ربک الذی خلق، فرمایا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو، اور فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو بھی ایک پھٹتے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور فرمایا پڑھیے اپنے رب کے لیے جو کہ بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ بھی تمہیں علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، فرمایا انسان کو وہ چیزیں سکھا دیں جو یہ نہیں جانتا تھا، کلا ان الانسان لیطغی، ہاں یہ بات ہے کہ انسان سرکشی ضرور کرتا ہے، دیتا ہر چیز اللہ ہے لیکن یہ سرکش ہو جاتا ہے، الرآہ استغنی، وہ بسا اوقات سمجھتا ہے کہ میں بالکل ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی، اور اس کے بعد فرمایا ان الی ربک الرجعی، اے انسان تجھے لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، اور ارأیت الذی ینہی، فرمایا آپ نے دیکھا نہیں اس بندے کو جو روکتا ہے، عبدن، بندہ خاص کو، اذا صلی، کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، فرمایا آپ دیکھتے نہیں اگر وہ ہدایت پر ہوتا او امر بالتقوی تو وہ کوئی اچھی بات کہتا، تقوی کی بات کہتا، نمازوں سے تو نہ روکتا، ارأیت ان کذب وتولی، فرمایا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ بھی جاتا ہے، ایک جگہ پر ٹکتا ہی نہیں ہے، الم یعلم بان اللہ یری، اسے شرم نہیں آتی اس بات سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر جھوٹ بولتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہاں یہ سن لو اگر وہ باز نہ آیا تو فرمایا ہم یہاں پیشانی سے بال پکڑ کر اسے کھینچ کر جہنم میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ بندہ بدکار ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور فرمایا پیشانی سے پکڑ کر اس کو دھکیلا جائے گا جہنم کے اندر، فلیدعو نادیہ، چاہے تو وہ اپنی مجلس والوں کو بلا سکتا ہے، اپنے حمایتیوں کو بلا سکتا ہے، ہم اس کو کھینچ کر جہنم میں ڈالیں گے، وہ چاہے تو ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دے اور اپنی ٹیم کو کہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے تو پھر تکڑے رہنا جے، یہ کیسا چیلنج ہے یار، اور اس کے بعد فرمایا سندعو الزبانیہ، پھر ہم بھی بلائیں گے اپنی فوج کو، اور اس کے بعد فرمایا کلا، ہاں لا تطعہ، اس کی کبھی اطاعت نہ کرنا، واسجد واقترب، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرو اور قریب بھی ہو جاؤ، یہ جو آیت ہم سب نے سنی ہے آخری والی، اس سننے کے بعد ہمارے اوپر سجدہ لازم ہو چکا ہے، جب جمعے کی نماز ختم ہوگی اس وقت آپ چاہیں تو آپ نے صرف یہ نیت کر کے کھڑے ہونا یا بیٹھنا ہے جیسے آپ کا جی چاہے کہ میں نے جو قرات سنی تھی اس پر میرے اوپر جو سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے میں وہ ادا کروں گا، اللہ اکبر کہتے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، سجدہ ہو گیا، دائیں بائیں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، نیت کی ضرورت نہیں، اتحیات کی ضرورت نہیں، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی، یہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا یہ بھی سن لیں، ایک مجلس میں اگر کئی مرتبہ آیت پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، اب یہ بار بار پڑھی جائے گی تو کوئی پریشان نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب آئیے ذرا، یہ تھا اس سورہ پاک کا ترجمہ، اب آئیے ذرا اس کی تشریح، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے پاک حبیب علیہ السلام پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ یہ وحی تھی، یہ سورہ پاک ہے، ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب قراءت اور ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ قرآن مجید جیسے نازل ہوا اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آیات طیبات نازل ہوئی تھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ترتیب قراءت یہ ہے کہ ہم الحمدو سے شروع کریں گے، اس کے بعد ہم آ جائیں گے سورہ بقرہ پر، پھر سورہ آل عمران، پھر نساء، پھر اسی طرح چلتے آگے پڑھیں گے، یہ بھی حق ہے اور وہ بھی حق ہے، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ لوگوں کو بتاتے، اور بعد میں پتہ کیا کہتے تھے، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس آیت کو فلاں پارے میں رکھ دو، تو حبیب پاک ان صورتوں کی ترتیب اور آیتوں کی ترتیب بھی بتاتے تھے۔ آج جن لوگوں کو شک گزرتا ہے نا کہ صحابہ کرام نے قرآن جمع کیا تو شاید یہ غلط ہے، میں نے کہا تیرے جیسا بدبخت بھی کوئی نہیں، یہ ترتیب تو مصطفیٰ سیدھی کروا کے گئے ہوئے ہیں،
اور یہ جمع اس لیے ہوا تھا ایک جنگ میں 700 حافظ فوت ہو گئے تھے، سوری شہید ہو گئے تھے 700 حافظ. تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اگر یوں ہی شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید تو سینوں میں ہے، آگے منتقل کیسے ہوگا، لہٰذا اس کو کتابی شکل دے دی جائے. یہ وجہ تھی اصل. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ رمضان شریف میں دور کرتے تھے کہ جبرائیل سے قرآن سنتے بھی تھے، اسے سناتے بھی تھے. نہیں توجہ فرما رہے یار. یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں او ہو قرآن تو صحابہ نے لکھا، او ہو اس میں تو کوئی خرابی آ گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے اندر ایک رافضی تھا، آپ کو یہ اس خبر کا علم ہونا چاہیے. آج سے 6 ماہ پہلے اس نے کہا تھا قرآن میں سے 28 آیتیں نکال دو، یہ قرآن کی ہے ہی نہیں. استغفر اللہ. لوگوں نے اس وقت بھی بڑا احتجاج کیا اور جس مسلک کا تھا ان کو بھی لان تان کی کہ ایسے بے غیرت لوگ تم نے پالے ہوئے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اب جب اسے اس مسلک والوں نے بھی دھتکار دیا، پچھلے ہفتے کی بات ہے وہ ہندو ہو گیا ہے. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، جس کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے. وہ بندہ ہندو ہو چکا ہے. قرآن کا منکر ہو اور پھر کافر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا منکر کافر ہو کے مرتا ہے. یہ میری بات یاد رکھ لیں. وہ کافر ہو گیا ہے. وہ کہتا تھا یہ قرآن کس نے جمع کیا؟ نبی پاک کے دور میں تو نہیں تھا. میں نے کہا نبی پاک کے دور میں جہاں تھا میں بتا چکا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتابی شکل میں تو تیری میری آسانی کے لیے تھی. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کی ایک ایک آیت کی کیسے جمع ہوئی ہے؟ توجہ کریں گے تو سنا دوں آپ حضرات کو. بند کر دو، لگتا ناراض ہو گئی آج. ہیں موسم دی خرابی ہے، خیر ہے. توجہ فرمائیے گرامی قدر حضرات. کیا میں بات کر رہا تھا ذرا یاد کروائیں. قرآن کیسے جمع ہوا؟ آپ توجہ ادھر رکھا کریں، بات بالکل بھولا نہ کریں. ایک ایک آیت جب صحابہ کرام کسی سے لیتے تھے تو 2 گواہ پہلے لیتے تھے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی ہے میں نے کیا کہہ دیا ہے. 2 گواہ لیتے تھے کہ یہ آیت قرآن کی اور تمہیں یاد ہے، تم نے حضور سے سنی ہے، ہم نے لکھنی پتہ تھا. لیکن اس کے باوجود ایک ایک آیت پر 2 گواہیاں لی گئی. پھر یہ قرآن مجید ترتیب صحابہ کرام نے سیدھی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کا کھیل تھا کہ جس کا جی چاہا اور کتاب چھاپ دی؟ نہیں 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 نہیں. یہ ایسے صحابہ کرام سے بڑا امین کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے ایسے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی ایک آیت ایسی بھی ہے جس پر ایک صحابی کی ایک ہی گواہی ہے. تو آپ کہیں گے پھر 2 گواہیوں والی بات کدھر ہے؟ توجہ ہے نا؟ اس آیت پر ایک بندے کی گواہی. اور کیوں ہے یہ سن کے بھی آپ کو لطف آئے گا. وہ حضرت خزیمہ ہیں. اور حضرت خزیمہ وہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک گھوڑے کا سودا کیا. جب آقا کریم پیسے لینے کے لیے گئے تو وہ بندہ مکر گیا. ادھر سے نبی پاک پیسے لے کے آئے، اس کو کسی نے زیادہ پیسے دے دیے. حضور نے کہا میں نے گھوڑا خریدا ہے. وہ بندہ کہتا گواہ لے کے آؤ. حضرت خزیمہ آ گیا، کہنے لگے میں گواہی دینا، میرے نبی نے خریدے آئے. تو وہ کہنے لگا تو تھا ہی نہیں. فرمایا چپ کر، میرے نبی نے کہہ چھڑے ہو گیا ہے. آقا کریم نے فرمایا اچھا ایسا میرا دیوانہ ہے؟ آپ نے فرمایا پوری امت میں 2 بندے گواہی دیں گے تب قبول ہوگی. یہ میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے گا 2 کے برابر ہو جائے گی. اللہ اکبر. کیوں بھائی کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھ لیں، اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے. سمجھ آئی؟ ایک حضرت خزیمہ آئے، انہوں نے گواہی دی. انہوں نے کہا یہ بھی قرآن کی آیت ہے. تو لوگوں نے کہا کوئی اور گواہ. حضرت عثمان غنی نے فرمایا چپ کر، اور جنہوں نبی نے 2 دے برابر آکھے آساں کی میں نہ مان جائیے. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ لطیف باتیں بھی ہیں نا. تو قرآن مجید یوں جمع کیا گیا ہے، اس لیے کوئی کسی بھول میں نہ رہے. ترتیب نزولی اور ہے، اور جو ترتیب قراءت ہے یہ اور ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ گرامی قدر حضرات اگر سمجھ چکے ہیں تو آئیے، یہ پہلی وحی تھی جب آقا کریم پر آئی. اور بخاری شریف پڑھیے. بخاری شریف کا جو پہلا چیپٹر ہے نا، پہلا چیپٹر اس کا نام ہی بدء الوحی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. ٹھیک ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو سنا دوں. آقا کریم پر ابتدا پتہ کیسے ہوئی تھی؟ اچھے خوابوں سے. خوبصورت ترین خواب. اور آقا کریم کا یہ اچھے خوابوں والا سلسلہ کیسا تھا؟ اماں عائشہ پاک سے پوچھئے، اماں ختیجہ سے پوچھئے. فرمایا جو رات کے وقت حضور خواب دیکھتے تھے صبح کے وقت وہ سچا ہوتا تھا. مطلب فرمایا اتنی سورج میں چمک نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کے خوابوں میں سچائی تھی.
بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ آقا کریم علیہ السلام کا ایک ایک خواب سچا. اور یہاں یہ بھی سن لیں نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے. جو وہ کہہ دیں دیکھ لیں وہ ہمارے لیے شریعت بن سکتا ہے. او بیٹھے ہو، باقی کسی کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی خواب دیکھے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تو جو مرضی کر، شریعت وہ چلے گی جو قرآن و حدیث میں تیری خواب پر نہیں چل سکتی. اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھیں وہ دین بن جاتا ہے. تو آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال بھی ہے یا ایسی بات کر رہے ہو؟ کہ کوئی مثال بھی تو ہونی چاہیے نا. تو میں نے کہا چلو بھئی مثال بھی دے دیتے ہیں آپ کو. مجھے بتاؤ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. کیوں جی ڈاکٹر صاحب اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا، نمازیوں کو کیسے اکٹھا کرے. کسی نے کہا ڈھول کھڑکاتے ہیں، کسی نے کہا کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کوئی آواز لگائے گا، کسی نے کہا یا آگ لگاتے ہیں، کسی نے کہا پیپا کھڑکاؤنے ہیں. ساریاں گلاں کی تھیاں. پر فرمایا چلو تھوڑا سا اس پر سوچ بچار کرو نا ذرا. سمجھ آئی؟ ابو محذورہ سے پوچھئے، سوئے نا تو خواب کے اندر ایک سننے والے کچھ فرشتہ تھا، وہ اذان دے رہا ہے. وہ اٹھ کے آ کہنے لگے حضور میں سویا ہوا تھا اور مجھے ایسا دکھایا گیا ہے. فرمایا مجھے بھی پتا تھا تمہیں دکھایا جائے گا، بتاؤ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کلمات. فرمایا پڑھ. اس نے پڑھے تو حضرت فاروق اعظم اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اٹھے نا اذان سن کے، قمیض نہیں پہنی، چادر کو گھسیٹتے ہوئے بھاگ نکلے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے پڑھنے والا؟ ابھی تو میں خواب میں دیکھ رہا تھا. فرمایا بس تیری مہر ہی لگنی سی. توجہ نہیں فرما رہے. سارے بولیے سارے بولیے سارے بولیے. نعرہ لگاتے وقت ڈھلا نعرہ نہیں. فرمایا عمر تو نے آ کے تصدیق کر دی ہے تو گل تو سچی ہے. خواباں تے بھی مسئلے حل ہوندے نے. نبی کی مہر لگ جائے تو خواب بھی حجت ہوتا ہے. اب آپ سمجھے آپ حضرات؟ اور اگر سمجھ چکے ہیں تو پھر آگے چلیے، تاکہ یہ بات آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ جو نبی کی خواب ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے ہمارے لیے، اور کسی کی خواب پہ مہر لگا دے وہ بھی حجت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کسی کی خواب ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آ جاؤ اگلی بات توجہ طلب ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جب پہلی وحی آئی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا تو اچھے خوابوں کے ذریعے ہوئی تھی. اور اب یہاں تفسیر روح البیان نے ایک بات لکھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دلوں کو 8 دن کے لیے نہیں پوری زندگی کے لیے یہ بات سکون دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس پہاڑ پر گئے تھے وہ کوہ صبیر تھا. یہ روح البیان نے لکھا ہے. تو جب کوہ صبیر پر آپ نے قدم رکھا عبادت کے لیے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی حضور عبادت کے لیے جاتے تھے. روایت میں 3 دن 7 دن اور 1 مہینے کا راشن لے کے نبی جاتے تھے، یا 3 دن بعد واپس آتے، یا 7 دن بعد یا مہینے بعد وہاں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ جب گئے نا کوہ صبیر پر تو کوہ صبیر کانپنے لگ پڑا اور اس نے کہا اہبت یا رسول اللہ عنی، حضور مجھ سے اتر جائیے. آپ نبی ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی کافر یہاں تکلیف نہ دے دے. لیکن جب آپ غار ہیرا پہ گئے اس نے کہا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، آئیے یہاں پر آئیے یہاں پر. یار بولو تو صحیح نا سبحان اللہ یار. اللہ اکبر. بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ توجہ ہے؟ یہ سمجھ آئیے، مسکرا کے سنی کا چہرہ بناؤ نا بابا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا حضور آپ میرے پاس آ جائیں نا. کیا بات ہے یار، پہاڑوں کو بھی پتہ ہے. کوہ صبیر ڈر گیا تھا کہ حضور اللہ کی امانت ہے، کہیں کوئی تکلیف نہ دے دے، ساری زندگی پچھتاؤں گا. اور جو غار ہیرا تھا اس نے کہا جناب یہ تجلی پڑ گئی تو یہاں دشمن کر کیا سکتا ہے. تو کہا حضور آپ تشریف لائیں نا، حضور آپ تشریف لائیں نا. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو روح البیان کا حوالہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگلی بات بھی سنیے، یہ بات سن کے آپ کو اور لطف آئے گا. جبرائیل پاک جب پہلی وحی لے کے آئے نا، آقا کریم فرماتے ہیں اچھے خواب تھے، اچھے خوابوں کے بعد غار ہیرا کی عبادات تھی اور وہ خواب سچے ہوتے تھے. فرمایا جب ٹائم قریب آیا نا میرے اظہار اور اعلان کا تو مجھے پیچھے سے آوازیں آتی سی دائیں بائیں سے، یا محمد یا محمد. آپ فرماتے میں سنتا ضرور تھا پر میں توجہ نہیں کرتا تھا. اللہ کر کے میری زبان پہ آسان ہو جائے اور آنے والے حضور کے عاشقوں کو بات سمجھ آ جائے.
یہ بات آپ کو آگے چل کے بھی فائدہ دے گی. یہ بات سمجھانے کے لیے حضور توجہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ ادھر دیکھنا میری طرف, میں دھیمے سے کہہ دوں, یہ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. جس سے پیار ہو جائے اس کے علاوہ بندہ توجہ ہی نہ کرے, توجہ مالک کی طرف رہے. یہ اعلیٰ درجہ تھا. توجہ نہیں فرما رہے آپ سبھی حضرات, یہ اعلیٰ درجہ تھا. آوازیں آتی تھی لیکن حضور توجہ نہیں فرماتے تھے. علماء نے یہی لکھا ہے, فرمایا جب لو لگ گئی تھی. توجہ کس بات کی؟ اور سنیے یہاں پر میں نے کہا تھا یہ بات آپ کو فائدہ دے گی. جبرائیل پاک آئے نا پہلی وحی لے کر, آ کے کہتے اقرا, بس صرف یہ پڑھا. تو آقا کریم نے فرمایا ما انا بقارئن, آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اور یہ بھائی ہمارے ویڈیو بنا رہے ہیں, میں جن لوگوں نے اس لفظ کا ترجمہ غلط کیا ہے ان سارے گرو گھنٹالوں کو میرا چیلنج ہے, کسی کو علم کی ہوا لگی ہے تو آ کے بات کرے. یہاں بعض بددیانت لوگوں نے ترجمہ کیا, حضور نے فرمایا کہ میں ان پڑھ ہوں. میں نے کہا بہت بڑا لعنتی ہے تو یہ ترجمہ کرتا ہے. اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرا چیلنج ہے, بتا ما انا بیکار ان کا ترجمہ کیا یہ بنتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم میں دلائل سے ثابت کروں گا اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ میں ان پڑھ ہوں, بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے جبرائیل میں ابھی پڑھنے والا نہیں ہوں. آپ کیسے کہتے ہیں؟ اور یار اگر میرے نبی ان کو ان پڑھ اس لفظ کا ترجمہ بنتا ہے تو اللہ نے پھر ساری کائنات کا معلم بنا کے کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب فرماتے بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا. معلم ان پڑھ ہوتا ہے؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے یار, جتنے بے شک نئے مہمان ہیں جاگو تو صحیح نا یار. کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ ترجمہ نہیں ہے. اب تم کہتے ہو سانو نہیں سمجھ آؤندی مولویاں دی, میں کہ ہولی ہولی سمجھ ہے. یہ ہیں ڈنڈیاں جو ماری جاتی ہیں, یہ نبی کی شان کو گھٹایا جاتا ہے. ترجمہ کیا کرتے مانا بیکار ان کا, میں ان پڑھ ہوں. میں کہا جا چبڑا, یہ ترجمہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے میں پڑھنے والا نہیں. اور ادھر دیکھو جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کے دبایا اور فرمایا اقرا, فرمایا نہیں پڑھنے والا. اس نے پھر سینے سے لگایا, میں تھوڑا سا انس ہو جائے, میری طرف دیکھیں اور توجہ فرمائیں. اور گال توجہ والی آ گئی نا, آپ نے توجہ ہی نہیں فرمایا میں نہیں پڑھنے والا. اس نے پھر کہا اقرا, سینے سے لگا, فرمایا میں نہیں پڑھنے والا. وہ جبرائیل نے آکھا باری تعالیٰ تیرا حبیب تو پڑھتا ہی نہیں. تو فرمایا تو پڑھا جی میں تو کہنا ہونج نہیں نا. تو فرمایا کیویں؟ ادھر دیکھو اے لطف والی گل اللہ کر کے سمجھ آ جائے. اور فرمایا کلا اقرا آکھیں گا تینے کوئی نہیں پڑھنا, اینو اقرا بسم ربک الذی, اوے میرا نام لے ویکھی میرا یار پڑھدا. سارے بولو حضور کی شان ہے. اللہ اکبر. کوئی بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ او فرمایا صرف اقرا نہ کہ, اس نے نہیں پڑھنا چونکہ یہ میری بارگاہ میں لو لگائے بیٹھا ہے. جب جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو نبی پاک نے بالکل جھجکے نہیں فوراً پڑھ دیا. تو کہا کیوں؟ فرمایا تو کلا اقرا کریے ہونا ہے, میرے یار دا نام تے لینا یار. ہائے ہائے ہائے, گال والی بات ہے یار. اقرا بسم ربک الذی خلق, فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. فرمایا ہون تو کوئی گال بھی ہوئی نا. کلا اقرا کے اقرا پڑھ لینے, میں کڑا ان پڑھا پڑھ کے ہی آیا نا. اور حضور کے نام امی کا معنی میں نے یہاں بیان کیا تھا, آپ کو شاید یاد ہو. حضور کے امی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں, آپ کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں. ان پڑھ ہونے کا مطلب یہ ہے, امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک دنیا میں کسی استاد اور سکولر سے نہیں پڑھے بلکہ رب سے پڑھ کے آئے. امی اسے نہیں کہتے جو ان پڑھ, امی اسے کہتے جو رب سے پڑھ کے آئے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھو. لوگ ڈرامے کرتے ہیں, آپ پروفیسر بن جاوے تو اس کو کوئی ان پڑھ کہے نہیں میں تو پروفیسر ہوں, 21ویں گریڈ کا افسر ہوں. میں کہ پاوا لواں تینوں لمیاں تل 22 لتر ماراں.
تینوں مڑ سینوں گریڈ یاد نے، تینوں اپنی پروفیسری یاد ہے. اور یارا اس کائنات میں میرے حضور کے گریڈ سے بڑا بھی کوئی گریڈ ہے؟ تینوں گریڈیاں لب جانتے، توں جناب علی پڑھیا لکھے ہیں. تو میرے حبیب جو کائنات کی ہادی و مرشد و رہبر بن کے آئے، ان کے بارے میں یہ ترجمہ کرتا ہے، ڈک اپنی زبان تو ڈک اپنی قلم. حضور کی شان ہے. یہ تیرے باپ کا دین نہیں جو تیرا جی چاہے تو بک بک کرنا اور لکھنا شروع کر دے. خبردار. اس سے واسطے فرمایا اگلی بات، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. یہاں بھی ایک دو باتیں ہیں توجہ طلب. فرمایا اقرا، پہلی وحی پڑھنے کی ہے. اہمیت کائنات کے سامنے بیان فرما دی تعلیم کی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. پہلی وحی میں تعلیم ہے، پہلی وحی میں پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے. یہاں سے اہمیت ہے پڑھنے پڑھانے کی. لیکن یاد رکھ لیں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں بات کا، دنیاوی تعلیم کے بارے میں اہمیت نہیں ہے، یہ دینی تعلیم کی اہمیت ہے. لوگ آج دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگ نکلے، جبکہ جتنی اہمیت ہے وہ دینی تعلیم